انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، مومنوں کی بات، حقیقی مومنین کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں، ان یقولوا سمعنا واطعنا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حکم سن لیا، ہم نے حکم مان لیا۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کرے، اطاعت کرے، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرے، وَيَتَّقْهِ، اور اس کی نافرمانی سے بچے، اسی کا تقوی اختیار کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو وہی لوگ کامیاب ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، انہیں بڑے زوروں کی قسم اٹھائی تھی، ان منافق لوگوں نے بڑے زوروں سے اللہ کی قسمیں اٹھائی، کھاتے رہتے ہیں یہ قسمیں۔ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، کہ اے پیغمبر اگر تم انہیں حکم دو گے تو یہ نکل کھڑے ہوں گے، یعنی جہاد کریں گے۔ قُلْ لَا تُقْسِمُوا، آپ کہیے تم لوگ قسمیں نہ کھاؤ، طاعۃ معروفہ، بس معروف طریقے سے اطاعت کرتے رہو۔ یہ طاعت معروفہ، فرما برداری تو معلوم ہے، پتہ ہے سب کو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، یقین جانو کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ خبیر ہے، پوری طرح باخبر ہے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آپ کہیے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اللہ کیا حکم مانو اور رسول کی فرما برداری کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر تم نے منہ پھیرے رکھا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ، تو فَإِنَّمَا عَلَيْهِ، تو یعنی سنو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر صرف ذمہ داری ہوگی، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف وہ ذمہ داری ہوگی ما حملا، جو ان پر ڈالی گئی ہے، وعلیکم ما حملتم، اور تم پر ذمہ داری ہوگی جو تم پر ڈالی گئی ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم ان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر کاربند رہو گے تو تبھی تم ہدایت یافتہ ہوگے، ہدایت پاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے صاف صاف پہنچا دینے کے اللہ کے حکموں کو۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، وہ ضرور انہیں زمین میں خلافت غلبہ عطا کرے گا۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے اس نے ان سے پہلے والوں کو خلافت عطا کی تھی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور وہ ضرور ان کے اس دین کو غلبہ عطا کرے گا، الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جو ان کے لیے اس نے پسند کیا ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور وہ ان کی موجودہ خوف کی حالت کے بعد لازماً اس کو امن سے بدل دے گا، ان کے امن سے بدل دے گا۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، امنا تو امن سے بدل دے گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اور وہ میری ہی عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ومن کفر بعد ذالک، اور جو اس کے بعد بھی کفر کرے، فاولئک هم الفاسقون، تو ایسے لوگ ہی فاسق ہیں، اللہ کے حکم سے نکلنے والے ہیں۔ واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کیا کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم لوگوں پر رحمت کی جائے۔ لا تحسبن الذین کفروا، ان کافروں کی نسبت یہ گمان مت کرو کہ معجزین فی الارض، کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے، معجزین فی الارض، کہ وہ زمین میں بے بس کر دیں گے، یعنی کہیں بھاگ جائیں گے اور ہمارا بس نہیں چلے گا ان پر، ایسا ہرگز گمان مت کرو۔ وماواہم النار، اور اس بات میں بھی
ایسی بھی اس میں بھی بدگمانی نہیں ہونی چاہیے کہ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ کہ ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، یعنی ایسا گمان بھی نہ کرو کہ ایسا نہیں ہوگا کہ انہیں دوزخ نہیں ملے گی۔ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور یقیناً وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم جو غلام لونیاں تمہاری ملکیت میں ہیں وہ تم سے اجازت لیں۔ والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات والذین لم یبلغوا الحلم منکم اور تم میں سے جو بچے ابھی بلوغ تک نہیں پہنچے وہ بھی اجازت لیا کریں ثلاث مرات، 3 اوقات میں۔ من قبل صلاۃ الفجر، نمبر 1 نماز فجر سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ اور دوسرا جب تم دوپہر کے وقت اپنے کپڑے اتار کر رکھا کرتے ہو۔ ومن بعد صلاۃ العشاء اور تیسرا ومن بعد صلاۃ العشاء اور نماز عشاء کے بعد۔ ثلاث عورات لکم یہ 3 وقت تمہارے پردے کے اوقات ہیں۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہم ان اوقات کے علاوہ نہ تم پر کوئی تنگی ہے نہ ان پر، نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر، یعنی ان اوقات کے بعد اگر وہ لوگ جن کا بھی ذکر آیا وہ غلام اور بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے وہ اگر بلا اجازت آ جائیں تو ان پر تو تم پر ان پر کوئی حرج نہیں۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض تم ایک دوسرے کے پاس پھرتے پھراتے ہی رہتے ہو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات تمہارا بھی اللہ اسی طرح آیتوں کو تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم اور اللہ کا بھی علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ جب تمہارے بچے بلوغت کی عمر کو پہنچے فَلْيَسْتَأْذِنُوا تو پھر چاہیے کہ وہ اجازت لے کر آیا کریں كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جیسے ان سے پہلے لوگ اجازت لیتے ہیں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کی وضاحت کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم اور اللہ تو کمال علم والا کمال حکمت والا ہے۔ والقواعد من النساء اور گھروں میں بیٹھ رہنے والی عورتیں یعنی بہت بڑی عمر کی عورتیں، اللاتی لا یرجون نکاحا جن عورتوں کی نکاح کی کوئی توقع نہ رہی ہو، یعنی جو اب نکاح کی امیدوار نہ رہی ہو، فلیس علیہن جناح ان کے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، ان یضعن ثیابہن کہ وہ اپنے جو کپڑے یعنی زائد کپڑے مثلا چادریں نامحرموں کے سامنے اتار کر رکھ دے، تو کوئی گناہ نہیں اس پہ۔ غیر متبرجات بزینہ بشرطے کہ زینت کی نمائش نہ کریں۔ وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ اگر وہ احتیاط ہی رکھیں تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ واللہ سمیع علیم اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ سنتا ہے، ہر بات جانتا ہے۔ لیس علی العامی حرج کسی اندھے پر کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ولا علی العارج حرج اور نہ کسی لنگڑے پر کوئی تنگی ہے، کوئی گناہ ہے۔ ولا علی المریض حرج اور نہ کسی مریض پر کوئی تنگی ہے۔ ولا علی انفسکم اور نہ خود تمہارے اپنے اوپر اس معاملے میں کوئی تنگی ہے۔ ان تاکلوا کہ تم لوگ کھاؤ من بیوتکم اپنے گھروں سے، او بیوت آبائکم یا اپنے باپوں کے گھروں سے، او بیوت امہاتکم یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، او بیوت اخوانکم یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، او بیوت اعمامکم یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، او بیوت اماتکم یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم یا اپنے ماموں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکتم مفاتیحہ یا جن کی چابیاں تمہارے پاس ہوں، یعنی یا ان گھروں سے جن کی چابیاں تمہارے پاس ہیں، او صدیقکم یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، تمہارے پر کوئی حل نہیں ہے ایسی صورت میں۔ لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا
اور تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں کہ تم سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، تو جب تم گھروں میں داخل ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اپنوں پر سلام بھیجا کرو، اپنے لوگوں پر سلام بھیجا کرو۔ تحیۃ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے مبارک بھی، تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ۔ تو تحیۃ من عند اللہ کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہ جو اللہ کی طرف سے ہے، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مبارکۃ طیبہ بابرکت پاکیزہ، یعنی یہ جو سلام ہے یہ اللہ کی یہ ملاقات کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بابرکت اور پاکیزہ دعا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے واضح کرتا ہے، لکم الآیات، آیتیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ پاؤ۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو صرف وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب وہ کسی اجتماعی کام کے ضمن میں اس کے ساتھ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں، لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ، تو وہاں سے جاتے نہیں ہیں جب تک کہ ان سے اجازت نہ لے لیں، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ان الذین یستاذنونک، بے شک جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، وہی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، تو اے رسول جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کسی عذر کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے اجازت مانگیں، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیجئے ان میں سے جس کو چاہیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کیجئے۔ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے لوگو مومنو، لا تجعلوا، نہ کرو، نہ بنا لو، نہ سمجھو، دعاء الرسول بینکم، دعاء الرسول اللہ کے رسول کے بلانے کو، لا تجعلوا دعاء الرسول اللہ کے رسول کے بلانے کو مت سمجھو، بینکم آپس میں، کدعاء بعضکم جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، یعنی اللہ کے رسول کے بلانے کو ایسے نہ سمجھ لو جیسے تمہارا آپس میں ایک دوسرے کو بلانا ہوتا ہے۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ خوب جانتا ہے تم میں سے ان لوگوں کو جو ایک دوسرے کی اوٹ لے کر کھسک جاتے ہیں۔ یتسللون منکم، جو تم میں سے کھسک جاتے ہیں، لواذا اوٹ لے کر، آڑ لے کر۔ فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ، تو ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو، یخالفون عن امرہ، جو اس کے امر، اس کے حکم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی، یخالفون مخالفت کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے، ان تصیبہم فتنۃ، کہ ان پر کوئی آزمائش نہ آ جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو کوئی دردناک عذاب نہ آ پکڑے۔ یعنی اگر انہوں نے ایسے کیا تو یہ بات ان پر، ان کا خطرہ ان پر آ جائے گا کہ اللہ تبارک انہیں کسی آزمائش میں ڈال دے یا کوئی دردناک عذاب انہیں آ کر پکڑے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، یاد رکھو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، اور جس حالت پر تم ہو، قد یعلم اللہ اسے خوب جانتا ہے، ما انتم علیہ جس حالت پر تم ہو، وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ جس دن
سب کو اس کی طرف، اس اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا. فَيُنَبِّئُوهُم بِمَا عَمِلُوا، تو وہ اس دن وہ ان کو بتا دے گا انہوں نے کیا عمل کیا تھا. جو کچھ عمل انہوں نے کیے ہوں گے وہ سب کچھ انہیں بتا دے گا. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے.